من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین محترم، قربانی کے مسائل سے پہلے ہم نے زبان کے مسائل کو سماعت کیا کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جانور کو کس طرح ذبح کیا جائے وہ مسائل مکمل کیے۔ اب یہاں سے قربانی کے مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں مخصوص جانور کی قربانی کرنے کا نام، مخصوص جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی۔ شریعت میں قربانی جس کو کہتے ہیں مخصوص ایام میں مخصوص جانور کے ذبح کرنے کے نام کو قربانی کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ بتا رہے قربانی کرنا ہر آزاد، مقیم اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب۔ قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ ہر آزاد پر، مقیم پر، صاحب نصاب پر، مسلمان۔ سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا، دوسری چیز آزاد ہونا۔ آزاد کا مراد یہ ہے آزاد سے مراد غلام نہیں رہنا، یعنی کسی کے ماتحت نہیں رہنا، کسی کی غلامی میں نہیں رہنا۔ تیسری چیز بتا رہے مقیم رہنا۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں ہے وہیں کے رہنے والے ہونا، حالت سفر میں نہیں ہونا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے 90 کلومیٹر اور اس سے زیادہ آپ چلے جاتے ہیں تو آپ مسافر کہلاتے ہیں۔ آپ کو نماز قصر کرنا ہے اور پھر سواری اور آپ کو قربانی بھی نہیں دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 15 دن سے کم کے لیے سفر کرو۔ کسی مقام پہ آپ 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ مسافر نہیں ہوتے، مقیم ہو جاتے ہیں۔ 15 دن کے اندر اور 90 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر آپ کریں گے تو آپ مقیم نہیں رہیں گے، مسافر رہیں گے۔ چوتھی چیز بتائے صاحب نصاب ہونا، یعنی اتنا مال ہونا کہ اس پر زکوٰۃ کا فرض ہونا، واجب ہونا ضروری ہو۔ اب تنبیہ اول، صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جو اصلی ضرورتوں یعنی مکان سکونت و اسباب خانہ داری کے علاوہ 425 گرام، 275 ملی گرام چاندی، 60 گرام 755 ملی گرام سونے کا مالک ہو، سونا یا اس کے برابر قیمت والی چیزوں کا مالک ہو اور قرضہ دار نہ ہو۔ عام انداز میں آپ کو سمجھاؤ، یہ گراموں سے ہٹ کر تو بتایا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی اور 6 تولے سونا ہے وہ صاحب نصاب۔ ضرورت اصلی کے علاوہ ہونا، سونا تو ضرورت اصلی نہیں ہے، ضرورت اصلی یعنی گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو ضرورت اصلی ہے، سواری ہے تو ضرورت اصلی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی وہ ضرورت اصلی کے علاوہ ہوں گی، پھر اس کا جو قیمت ہوگی اس کو شمار کیا جائے۔ تو یہ سونے کا اور چاندی کا اتنا اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، ضروری نہیں ہے سونا بھی رہنا یا چاندی رہنا، اس کے برابر مال بھی رہا، قیمت بھی رہی اور اس پر قرض نہیں رہا تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر اس کے بعد تک بھی قربانی کے نصاب پر بھی صدقہ فطر کی طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں، بلکہ عید کے دن، عید سے قبل تھوڑا وقت بھی گزر جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ضروری۔ مثال کے طور پہ مئی کا مہینہ، مئی کے مہینے میں اگر میں 60 گرام سونا لیا یعنی 6 تولے سونا لیا تو آئندہ مئی کا مہینہ آئے گا اور 1 سال ہوگا تو مجھ کو اس پر زکوٰۃ نکالنا۔ لیکن قربانی کے بارے میں بتایا گیا کہ قربانی اور صدقہ فطر پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آج قربانی کا دن ہے، قربانی کے دن صبح نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے، خطبے کے بعد کسی بھی وقت قربانی کے دن پیسے آ گئے میرے پاس تو مجھ پر قربانی واجب ہوگی، قربانی دینا ضروری ہے۔ سال کا گزرنا اس پر ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز بتا رہے ہیں، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، البتہ مستحب ہے۔
اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے جتنا شریعت میں بتلایا گیا، لیکن اگر پھر بھی وہ قربانی دے رہا ہے، وہ دے سکتا ہے، تو پھر مستحب عمل ہے، اس کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ چوتھا مسئلہ بتا رہے ہیں، قربانی اپنی ذات کی طرف سے کرنا واجب۔ سب سے پہلے قربانی کس کی طرف سے کرنا؟ اپنی طرف سے کرنا۔ پھر اگر آپ کا بچہ ہے تو بچہ مالدار ہے تو بچے کے مال میں سے بچے کی طرف سے قربانی دینا، اسی طرح اور بھی افراد شامل۔ پانچواں مسئلہ بتا رہے ہیں، قربانی کے لیے ماہ ذو الحج کے 3 دن مخصوص، قربانی کے لیے 3 دن مخصوص ہے، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ ان 3 دنوں میں قربانی کرنا، یعنی قربانی کا وقت 10 ذی الحج نماز عید و خطبے کے بعد سے 12 ذی الحج کے آخری روز تک رہتا۔ قربانی کا وقت نماز عید اور خطبہ جیسے ہی ہو جاتا شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحج تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ البتہ پہلا دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ 10 ذی الحج کو قربانی کرنا دوسرے دنوں سے زیادہ فضیلت والا۔ چھٹواں مسئلہ بتا رہے ہیں، جس گاؤں میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں کے لوگ 10ویں تاریخ آفتاب طلوع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو وہاں پر جیسے ہی سورج نکل گیا، آفتاب جیسے ہی طلوع ہو گیا، تو ویسے ہی وہاں قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں بغیر عید کی نماز پڑھے کے قربانی کرنا درست نہیں۔ 7واں مسئلہ بتا رہے ہیں، قربانی کے دن قربانی دن کے وقت کرنا چاہیے، رات کے وقت کرنا مکروہ۔ قربانی کب کرنا؟ تو دن کے وقت، یعنی مغرب سے پہلے تک، صبح فجر کے بعد سے مغرب سے پہلے تک قربانی کرنا، آفتاب طلوع ہونے سورج نکلنے کے بعد سے غروب ہونے سے پہلے تک کر لینا مستحب ہے، جائز ہے، بہتر۔ اور اگر کوئی رات میں کر رہا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ 8واں مسئلہ، اگر ان تاریخوں میں کسی وجہ سے قربانی نہ کی جائے تو قربانی کے جانور خیرات کر دیں، اور اگر جانور خریدا ہی نہ ہو تو اس کی قیمت خیرات کر دی جائے۔ 10، 11، 12 یہ 3 دن میں آپ قربانی نہیں کر سکے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا، جانور تھا آپ کے پاس، تو اب جیسے ہی یہ ایام چلے گئے آپ کیا کریں گے؟ وہ قربانی کے لیے جو جانور لائے تھے اس کو خیرات کر دیں۔ اگر خیرات کر قربانی نہیں کی ہے، خیرات کر دینا۔ اگر جانور نہیں لائے، ویسے رکھے تھے لانے کے لیے، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا نہ جانور لا سکے نہ قربانی دے سکے، ایام ختم ہو گئے، تو وہ جو مال جانور کے لیے رکھے تھے اس کو خیرات کر دے گا، بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد 9واں مسئلہ بتا رہے ہیں، قربانی کے لیے یہ جانور مخصوص ہے، کیونکہ قربانی کی نیت کیا کرے تھے؟ مخصوص ایام میں مخصوص جانور ذبح کرنا قربانی۔ ایام میں مخصوصہ کیا ہے؟ 10، 11، 12 یہ مخصوص ایام ہے۔ مخصوص جانور کیا ہے؟ بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ، بیل، گائے، کھلنا، بھینس، اونٹ، اونٹنی، بکری۔ ان جانوروں کے دوسرا جانور دوسرے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ان جانوروں کے سوا دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ بکرا، بکری، مینڈا، بیل، گائے، کھلنا، بھینس، اونٹنی یہ جانوروں کی قربانی دینا درست ہے، صحیح ہے، جائز ہے۔ ان میں سے آپ کسی بھی جانور کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی دینا درست نہیں ہے۔ اب 10واں مسئلہ بتا رہے ہیں، بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ کی عمر 1 سال ہونا۔ بکرا، بکری، مینڈا اور بھیڑ کی عمر کتنی ہونا؟ 1 سال۔ بیل، کھلنا، بھینس، گائے وغیرہ کی عمر 2 سال ہونا، اور اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال کی ہونا چاہیے۔ اس سے کم عمر کے جانور قربانی کے قابل نہیں۔ البتہ مینڈا جس کو دمبا کہتے ہیں 6 ماہ کی عمر تک ہی کافی ہے، بشرط ہے کہ دیکھنے میں بڑا معلوم ہو، اور یعنی سال والے بکروں میں چھوڑا جائے تو دیکھنے والوں کو دور سے برابر نظر آئے، ویسے مینڈے کی قربانی کی جائز ہے۔ چھوٹے جانور کی عمر 1 سال ہونا، درمیانی جانور کی عمر 2 سال ہونا، اور بڑے جانور یعنی اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال ہونا، یہ شریعت میں بتایا ہے۔ چھوٹے جانور میں مینڈا واحد ایسا جانور ہے جو 6 مہینے کا بھی ہے تو قربانی دے سکتے،
بشرط ہے کہ وہ 6 مہینے میں 1 سال کے بعد 1 سال جیسا نظر آنا، یعنی 1 سال کے بکروں میں چھوڑا جائے تو وہ 1 سال کے بکروں کے برابر نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی درست اور جائز ہے۔ 11واں مسئلہ بتانے، قربانی کے جانور صحیح اور ثابت ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے کسی عضو میں کوئی عیب یا نقصان نہ ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور صحیح اور ثابت ہے، اس کے کسی اعضاء میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہونا چاہیے۔ 12واں مسئلہ بتانے، یہ جانور قربانی کے لائق ہے۔ وہ کون سے جانور ہیں جس کی قربانی نہیں دے سکتے؟ تو بتا رہے ہیں قربانی تو صرف انہی جانوروں کی دینا، انہی میں سے کون سے جانور ہیں جن پر کون سا عیب لگنے پر قربانی نہیں دے سکتے وہ بتا رہے ہیں۔ پہلا ہے اندھا جانور ہے، قربانی نہیں دے سکتے۔ دوسرا ہے کانا، پورا کان کٹا ہوا ہے تو نہیں دے سکتے۔ تیسرا ہے لنگڑا۔ چوتھا بہت دبلا جو قربانی گاہ تک بھی چل نہ سکے، اس کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ تہائی سے زیادہ کان یا دم یا سیدھی کٹی ہوئی، تہائی یعنی آدھے سے زیادہ، کیا ہو آدھے سے زیادہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے یا کان کٹا ہوا ہے یا اس کی کمر کے اوپر کا حصہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ 8واں مسئلہ بتا رہے ہیں، تہائی سے زیادہ جن کی بینائی جاتی ہے، بینائی چلے گئی تو اس کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ بینائی کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور کے سامنے چارہ ڈالنا، اگر وہ چارہ کھا رہا ہے تو اس کی بینائی سلامت ہے، اور نہیں کھا رہا ہے، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کی بینائی چلے گی۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 بینا، جس جانور کو دانت نہیں ہے اس کی قربانی نہیں دینا۔ نمبر 10 وہ گائے بیل جس کی سنگ جڑ سے ٹوٹ گئی، وہ گائے، وہ بیل، وہ بھینس، وہ بکرا، وہ بکری جس کی سنگ جڑ سے ٹوٹ گئی، سنگ آئی اور جڑ سے ٹوٹ گئی تو قربانی نہیں دے سکتے۔ بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جن کی سنگ آتی نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جس کی سنگ آ کے ٹوٹ گئی اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ پھر مسئلہ بکرا، بکری، میٹھا وغیرہ، ان میں سے کوئی ہو صرف ایک شخص کی طرف سے ایک جانور ہونا چاہیے، اور بیل، گائے، کھلا، بھینس، اونٹ، اونٹنی، ان میں سے کوئی ہو 7 اشخاص کی طرف سے ایک جانور دیا جا سکتا ہے، یعنی 7 آدمی تک شریک ہو کر ایک بیل اور یا گائے وغیرہ قربانی دے تو درست ہے، بشرط ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو اور 7 آدمی برابر 7واں حصہ تقسیم کا 7ویں حصے کی قیمت ادا کرے، اور سب جانور کی خریدی کے وقت شریک ہو اور قربانی کا گوشت برابر تقسیم کر لے۔ اگر کسی ایک نے بھی قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ گوشت کھانے یا بیچنے کی، یا کسی ایک نے بھی قیمت برابر نہیں ادا کی بلکہ کم ادا کی، یا کوئی ایک بھی جانور کی خریدی کے وقت شریک نہیں ہوا، باہم گوشت برابر نہیں تقسیم کر لیا تو پھر کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ کہ بکرا، بکری اور میٹھا ہے تو ہر فرد کی طرف سے ایک ادا ہو، ایک بکرے میں ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی۔ پھر دوسرا بڑا جانور ہے کھلا، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، تو ان میں ایک جانور میں 7 آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی، اس میں 7 حصے بنیں گے۔ تو بتا رہے ہیں جب بڑا جانور خریدا جا رہا ہے تو جب 7 آدمی شریک ہو رہے ہیں تو 7 کی نیت قربانی کی ہونا، یہ شرط۔ دوسری چیز 7 کے 7 لوگ برابر پیسے دینا، جتنے حصے بن رہے ہیں، جتنی قیمت میں ایک حصہ آ رہا ہے سب اتنی قیمت ادا کرنا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 7 کے 7 قربانی کے جانور کو لیتے وقت شریک رہنا، اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ برابر گوشت کا تقسیم کرنا۔ اگر گوشت برابر تقسیم نہیں کیے تو قربانی کسی کی بھی ادا نہیں ہے، اگر کوئی پیسے کم دیے تو قربانی ادا نہیں ہوئی، اگر کسی ایک کی نیت قربانی کی نہیں تھی، صرف گوشت لینے، کھانے یا بیچنے کی تھی تو پوروں کی قربانی نہیں ہوئی، یا کوئی ایک شریک نہیں رہا خریدتے وقت تو پوروں کی قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ مسئلہ ہے کہ خواتین بھی اس میں شریک ہوتی، تو یہاں خواتین بازار کو جا کے جانور دیکھنا تو نہیں، ان کی جو ذمہ دار ہے جیسے مرد حضرات ہیں یا والد ہے،
بھائی ہے وہ ان کی طرف سے جانور دیکھ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں موبائل کے ذریعے سے ان تک اس کی تصاویر پہنچا دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جانور ہے، ہم سب مل کے یہ جانور لے رہے ہیں، اور سب اس پہ راضی ہے تو اس جانور کو لے لے، برابر پیسے دینا، برابر گوشت تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں شرط۔ پھر اس کے بعد اور وہ مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں کرے تو قربانی کسی ایک کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام جانور کے ذبح کے وقت ہے، البتہ قربانی کے جانور کو خود صاحب قربانی کا ذبح کرنا مستحب ہے، اگر خود اچھی طرح ذبح نہ کر سکے تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کے وقت سامنے رکھے، ذبح کے وقت یہ دعا پڑھے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو عام جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہی طریقہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا ہے جو ہم پیچھے سن چکے، لیکن قربانی کے جانور کو جو شخص قربانی دے رہا ہے وہی ذبح کرنا درست ہے، وہی ذبح کرنا مستحب ہے۔ اگر وہ ذبح نہیں کر سکتا تو پھر کسی دوسرے سے ذبح کرائے گا، لیکن جس دوسرے سے ذبح کرائے گا وہ بھی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، باہوش ہونا، اور بتلایا گیا جو اصول گزشتہ بتائے گئے ان اصول کا وہ پابند ہونا ضروری۔ اگر وہ اصول اس میں نہ پائے جائے، بسم اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا، یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ اب اس کے بعد جب ذبح کرتے وقت سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ذبح کرنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سب سے پہلے یہ پڑھیں جس کو توجیہ کہا جاتا ہے۔ جو سورہ 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت مبارکہ، تو اس کو پہلے پڑھنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھنا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل منی هذه الأضحية كما تقبلت من خليلك سيدنا إبراهيم وحبيبك سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام۔ یہ دعا آسان دعا، اللہم تقبل منی، منی کون پڑھنا؟ میں قربانی دے رہا ہوں تو منی پڑھنا، کسی اور کی طرف سے دے رہے ہیں، یعنی بڑا جانور ہے، صرف میں نہیں ہوں، 7 جنے، تو اللہم تقبل منی، اللہم تقبل من، پھر اس کے بعد نام لینا، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الرحیم، عبد الجبار بن عبد الستار، اس طرح جس کی طرف سے آپ قربانی دے رہے ہیں ان کا نام لینا، نام لے کر پھر اس کے بعد هذه الأضحية كما تقبلت من خليلك سيدنا إبراهيم وحبيبك سيدنا ومولانا محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اتنا پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد پانی پلا دیے جانور کو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا۔ بسم اللہ، ذبح کے مسائل میں بتایا، بسم اللہ میں ہاتھ کے زیر کو ظاہر کرنا، بسم اللہ پوری طریقے سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر اس کی جانور کی رگوں کو ذبح کرنا۔ 4 رگیں رہتی ہے، ایک نرخارا، دوسری گردی، دو شہرگی، ان چاروں رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ یہ گردن کے نیچے کے حصے میں ان چاروں میں سے 3 رگیں تو کٹنا ضروری لازم ہے۔ جب کٹ جائے تو پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ اب آگے وہی فرمانے، اور اگر اور شخص ذبح کرے تو تقبل منی کے بجائے صاحب قربانی اور اس کے والد کا نام لے، یعنی تقبل من فلاں ابن فلاں ہے۔ 15 مسئلہ قربانی کے ذبح کی مسنونات اور مکروہات بھی وہی ہے جو عام جانور کے ذبح کے ہیں، البتہ قربانی کے جانور سے قبل ذبح نفع حاصل کرنا، مثلا اس کا دودھ دھونا، اس پر گوشت ڈالنا، اس پر سواری کرنا اور اس کو کرائے پر دینا مکروہ ہے۔ ذبح کے جانور کی جو مسنونات اور مکروہات ہیں، قربانی کے بھی وہی مسنونات اور مکروہات ہیں، البتہ قربانی کے لیے جو جانور مخصوص کر دیے، نہ اس کا دودھ نکال سکتے، نہ اس پر وزن ڈال سکتے، نہ اس پر سوار ہو کے سواری کر سکتے، نہ اس کو کرائے پر دے کر نفع حاصل کر سکتے، اس کو قربانی کے لیے کھول دیے، بس وہ قربانی کے لیے مخصوص ہو گیا۔ 16واں مسئلہ بتا رہے ہیں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ محتاجوں اور فقیروں کو خیرات کر دے، دوسرا حصہ عزیزوں اور ہمسایوں میں تقسیم کرے، اور تیسرا حصہ آپ خود اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں۔
3 حصے کرنا، پہلا غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا، دوسرا رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرنا، اور تیسرا خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لینا۔ صدر تب بھی عزیزوں اور ہمسایوں کو کچا گوشت تقسیم کرے یا پکا کر کھلا دے اور اپنا حصہ اسی وقت استعمال کر لے یا خشک کر کے اٹھا کر رکھے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب رشتہ داروں اور ہمسایوں کو آپ کچا گوشت بھی دے سکتے یا اسی گوشت کو پکا کر ان کو کھلا دے سکتے ہیں، عزیزوں اور ہمسایوں کو، لیکن محتاجوں اور غریبوں کو پکا کر نہیں کھلا سکتے، ان کو کچا گوشت دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ کا جو گوشت ہے آپ کو اپنے عزیزوں کو کھلا دے یا اس کو سکھا کر رکھ دے، جو ہم بناتے ہیں سکھاتے ہیں ویسے رکھنا ہے، جس طرح آپ رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ پھر شراست نامہ مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر قربانی نظر ماننے کے بعد کی گئی ہو تو پھر اس کے گوشت کا استعمال آپ کرنا یا آپ کو اس کو عزیزوں اور ہمسایوں میں تقسیم کرنا درست نہیں، کیونکہ نظر میں صدقہ لازم ہے، بس پورا گوشت تیار کر دیں۔ کوئی قربانی نظر مان کر کیے، یعنی کسی کام کے ہو جانے پر یہ نظر مانے کہ مجھے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ جانور قربان کروں گا، ثواب کروں گا، ایسی اگر نظر مانے، منت کرے، ارادہ کرے، آپ کا وہ کام ہو گیا تو ہم سنی ثابت میں نظر ماننے کے بعد اس نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ اب نظر مان لیے لائے جانور، اب قربانی دی تو اس کا گوشت کیا کرنا؟ آپ کھا سکتے ہیں، کیا اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو تو نہیں کھلا سکتے۔ قربانی کا گوشت الگ ہے، نظر مان کر جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس کا گوشت پورا کا پورا خیرات کر دینا آپ کے لیے لازم ہو سکتی ہے، نہ اس میں سے آپ کچھ کھا سکتے، نہ آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کچھ کھلا سکتے۔ 18واں مسئلہ بتا رہے ہیں، شرکت کی صورت میں سب شرکاء قربانی کا گوشت اندازے سے نہیں بلکہ تول کر برابر تقسیم کر لے۔ ہاں اگر گوشت کے ساتھ کھچڑی اور سرے پائے کے ٹکڑے بھی شامل ہو تو اس صورت میں اندازے سے بھی حصہ کرنا جائز ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کو اندازے سے گوشت کو تقسیم نہیں کریں گے بلکہ تول کر تقسیم کر لینا جائز ہے، بہتر ہے تول کے سب تقسیم کر لینا۔ کھچڑی ہے، اسی طرح کلیجی ہے، دل ہے، گردہ ہے اور سر پائے ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو اندازے سے تقسیم کر لینا جائز ہے، بہتر ہے۔ 19واں بتا رہے ہیں، قربانی کی کھال کسی کو خیرات کر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ دے دے یا گھر کے استعمال میں رکھ دے، مثلا ڈول اور مشک وغیرہ بنا لے، لیکن خرصاب کو اجرت میں نہ دے۔ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے جانور کی، یا تو اس کھال کو خیرات کر دینا یا فروخت بیچ دینا، بیچ کے جو قیمت آئی اس کو صدقہ کر دینا یا اس کھال کو سکھا کر گھر میں استعمال کے لیے رکھ لینا، لیکن خصاب کو پیسوں کی عوض میں وہ کھال نہیں دینا، اسی وجہ سے کہ لوگ آئے خود کو دے دینا، یہ بھی بہتر ہے۔ 20واں مسئلہ بتا رہے، قربانی کے گوشت یا کھال کا خصاب کو اجرت میں دینا درست نہیں۔ قربانی کا گوشت اور قربانی کی کھال خصاب کو پیسے لے کر دینا ہرگز اور قطعی جائز نہیں ہے۔ یہ 20 مسائل قربانی کے بتائے گئے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ کل قربانی کا دن ہے، انشاءاللہ جو حضرات قربانی دیں گے وہ حضرات صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ تنظفوا فإن الإسلام نظيف، اسلام میں فرمایا اسلام صاف ستھرا مذہب ہے تو تم بھی صاف ستھرے ہو۔ ہم قربانی دیتے اس کا خون روڈوں پر بہا دیتے، کوئی نماز پڑھنے والا رہتا، کوئی کسی اور حالت میں رہتا، نماز پڑھنے والے پر کے کپڑوں پر خون اچھل گیا تو اب وہ کیا کرنا، نماز پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو حراست کی کرنی اس کو جو مقام بنایا گیا، ایک مقام بتا دیجیے ایجنسی وہاں پر رکھنا، لے جا کر وہاں پر ڈالنا گھروں کے سامنے، ایسے مقامات پر جہاں سے لوگوں کو تکلیف ہو، ایسا ہرگز اور قطعی نہیں۔ جو مقام جو جگہ بتائی گئی اس مقام پر لے جانا، رکھ دینا، وہاں سے وہ گدھا صاف کر لیں گے۔ صفائی کا خیال رکھنا ضروری، کیونکہ قربانی کی عید آ رہی ہے تو اس سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ آپ ایک طرف اپنی محبوب ترین چیز کو قربان بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور دوسری اور اہم چیز، قربانی دیتے وقت ویڈیوز لے کر اسٹیٹسوں پہ رکھنا،
یا ویڈیوز وائرل کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ عمل آپ کسی اور کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا قربانی جب دیتے ہیں تو اس کے جسم کے جب اس کی رگوں کو کاٹتے ہیں، اس کے جسم میں سے پہلا قطرہ خون کا جب زمین پر گرتا ہے جانور کے، اللہ صاحب قربانی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں جانور کے، اللہ اتنے نیکیاں صاحب قربانی کو عطا فرماتا۔ تو آپ قربانی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، میں اتنا بڑا جانور لایا، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، میں ایسا جانور لایا، بستی میں پھرا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، تو پھر آپ قیامت کے دن دنیا میں اور اللہ قیامت میں فرمائے گا تم قربانی کی ہے، لیکن کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ تو تم جس کو دکھائے ان سے ثواب لے۔ اور اگر کوئی اللہ کے لیے قربانی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی قربانی کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ وہ جانور اپنے خود کے ساتھ، چمڑے کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ حاضر ہوگا، مولا اس نے مجھے تیری راہ میں قربان کیا تھا، آج اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے کہ اللہ جانور ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد کرا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ نہ اللہ کے پاس آپ کی قربانی کا خون پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها، اس کا گوشت پہنچتا، ولکن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس کا خون پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کے پاس نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ چمڑا، کوئی چیز نہیں جاتی۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارا تقویٰ اللہ کے پاس پہنچتا، تمہاری نیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے قربانی دے رہے ہیں، کس کا خیال کر رہے ہیں۔ اگر نیت دکھاوے کی نہیں ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو اللہ ویسا اجر عطا کرے گا۔ اور دکھاوے کی نیت ہے، لوگوں میں واہواہی کی نیت ہے، تو لوگوں میں واہواہی تو ہوگی، نام تو ہوگا، سب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں